بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مختصر حمد و صلاۃ کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر عظیم، شہر مبارک، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے اور بڑی ہی برکت والا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک نے بڑیاں شاناں، بڑیاں برکتاں، بڑیاں رحمتاں عطا فرمائیاں ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اللہ پاک کا مہمان ہے۔ عقل مند دنا سیانہ بندہ ہوئے کہ جڑا آئے ہوئے اپنے مہمان دی قدر کرتا ہے اور دی حیثیت کے مطابق قدر کرتے، خدا احترام کرتے۔ تو جس طرح اللہ پاک عزت والے دے، شان والے دے، بلندی والے دے، اسی طریقے دنال ایک اللہ پاک دا بھیجیا گیا مہمان بھی عزت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے۔ اور جڑا رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، یہ اسلامی سال دا 9واں مہینہ ہے، 9واں منتھ ہے۔ 9ویں ماہ کی قدر پوچھنی ہے، ایک ماہ کے کو پوچھو۔ اگر تصویریں ڈاؤن کر دیتے ہیں، 9ویں ماہ کی اگر قدر پوچھنی ہے تو ایک ماہ کے کو پوچھو۔ 9واں منتھ ہوتا ہے، ماں نو بڑے چاء، بڑیاں خوشیاں، اور 9ویں ماہ کے اندر ماں اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کرتی ہے، اور 9 مہینے تو بعد جس طرح اللہ پاک پھر ماں کو خوشی عطا کرتے ہیں بچے یا بچی کی شکل اندر بھی ہی اسی طریقے نال رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے۔ جس طرح ماں کو خوشی ہے، اسی طریقے نال مومناں بھی اس مہینے کی بڑی خوشی ہے۔ اور جس طرح اللہ پاک 9واں مہینے تو بعد ایک ماں کو اللہ پاک بیٹا یا بیٹی کی شکل اندر خوشی عطا کر دے، اسی طریقے دنال اللہ مومنہ نور رمضان دے مہینے تو بعد عید الفطر خوشی اندر عطا کر دے، انعام عطا کر دے۔
اور سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کرو تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین رمضان المبارک کا مہینہ جو گزار لیتے نا تو 6 ماہ تک دعا کرتے اللہ رمضان اندر اسی جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے روزے رکھے نے قیام صیام طعام کی جائے اللہم ربنا تقبل منا اللہ ساڈیاں نیکیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے اور 6 مہینے کے بعد پھر جب 6 ماہ رہ جاتے نا تے پھر 6 ماہ دعا کرتے اللہ رمضان نیڑے نیڑے ہن سانو ماری رمضان قریب ہوندا پیا ہے اللہ ہن سانو رمضان دیاں بہاراں لوٹی لین دے اللہ رمضان دیاں برکتاں سانو حاصل کر ہی لین دے تو پیارے بھائیو رمضان کو اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی بڑا مقام عطا کیتا بڑیاں برکتاں رمضان اندر اللہ نے رکھی ہے جنت کے دروازے رب سارے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے سارے بند کر دیتا ہے شیطان کو اللہ بند کر دیتا ہے جکڑ دیتا ہے اور نیکیاں دا اجر اللہ پاک دگنا تگنا چگنا بڑھا دیتے ہیں اللہ پاک وجہ کہ رمضان میں مومنان دیتا ہے انعام رمضان میں مومنان دیتا ہے احسان تے رمضان اندر نیکیاں کر کے اور معافیاں مانگ کے میرے بندے میرے بڑو جنت لے لیں تو پیارے بھائیو آئیے آج دے خطبہ جمعہ المبارک کیونکہ تھوڑے دنوں بعد رمضان کی آمد ہے تو استقبال رمضان دے حوالے نال جمعہ پڑھان دا ارادہ کچھ چند ایک باتاں کرن دا ارادہ ہے سب تو پہلا رمضان کی شان پھر روزے دار کی شان تے تیسرے نمبر تے جڑا روزے خور ہوئے گا روزے رکھدا نہیں انہاں دا انجام بیان ہوئے گا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور آگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے دشمن محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ترجمے پہ غور کرنا ترجمے پہ غور کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اجڑا رمضان دا مہینہ ہے کہ دی اندر سی قرآن نازل کیتا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اور اے مہینہ سی ہدایت بنایا اس مہینے اندر سی فرق حق تے باطل دا رکھی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار رمضان دا مہینہ ہوندا بھی ہے اے مہینہ رمضان دا مہینہ ہے اے مہینہ ماہ غفران گئے اے مہینہ ماہ نجات گئے اے مہینہ توبہ دا مہینہ ہے اے مہینہ معافی دا مہینہ ہے اے مہینہ قرآن دا مہینہ ہے اے مہینہ حق تے باطل اندر فرق کرنے والا مہینہ ہے اے مہینہ سچیاں تے جھوٹیاں اندر فرق کرنے دا مہینہ ہے اے مہینہ رحمان والا
والے کون نے تے شیطان والے کون نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ رحمان والے جان دے کون ہے؟ رحمان والے روزے دار ہون گے تے شیطان والے کناتاں دے پیچھے ہون گے۔ جان دے ہو نا رمضان ہوندا ہے کناتاں لا ہوٹل بند نہیں کرنا، دکان بند نہیں کرنی، کناتاں لا دین یعنی کناتاں دے پیچھے روٹیاں بھی چلدیاں پیاں نے، چاواں بھی چلدیاں پیاں، بوتلاں بھی چلدیاں پیاں۔ اے کون نے؟ اے بڑے بڑے مومن نے، کون نے؟ مسلمان نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار اور اللہ پاک نے جناب یعنی پتہ چلیا اس مہینے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اور یہ مہینہ حق تے باطل تے فرق کرنے والا مہینہ ہے۔ اور سیرت کا مطالعہ کرو، قرآن تے حدیث کا مطالعہ کرو۔ اللہ نے کلا قرآن اس مہینے اندر نازل نہیں کیتا بلکہ تورات بھی اس مہینے اندر اللہ نے نازل کی ہے، انجیل بھی اللہ نے اس مہینے اندر نازل کی ہے، زبور بھی اللہ نے اس مہینے اندر نازل کی ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے میں بڑیاں شاناں بڑیاں برکتاں عطا کیتیاں نے۔ آگے جناب اس مہینے کی دوسری فضیلت اللہ پاک فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اس مہینے اندر اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے۔ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کے نبی تشریف فرما صحابہ دا جمع غفیر اللہ نے نبی کی عدالت اندر بیٹھا ہے نا یادہ کرتے ہیں سنیا تسی فرماندے ہو کہ اللہ پاک نے پہلیاں امتاں دیاں عمرہ بڑیاں بڑیاں لمبیاں رکھیاں نے، کوئی 1000 سال دا بندہ، کوئی 2000 سال دا بندہ، کوئی 1400 سال دا بندہ، کوئی 1800 سال دا بندہ۔ اللہ کے نبی جی جدی عمر زیادہ ہے انہیاں نیکیاں بھی زیادہ پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے صحابہ پریشان نہ ہو، رمضان آ لین دو، اللہ پاک سارے رولے حل کر دے گا۔ اللہ ساریاں گلاں وضاحت نال بیان فرما دے گا۔ انہاں دیاں عمراں زیادہ نے، ساڈیاں تھوڑیاں نے، مگر اللہ سانو انہاں تو فضیلت دے دے گا۔ سونیا ہو کے فرمایا رمضان نیڑے نیڑے، رمضان آ لین دو، رمضان آ گئے کہ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر عطا کی تھی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا سونیا رمضان ہوندا پیا ہے، رمضان اندر اسی لیلۃ القدر دی رات پر عطا کر دی ہے۔ اس رات دی عبادت اللہ پاک نے 1000 سال دی عبادت تو افضل بنا دیتی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ نا، انہاں دا 1800 سال دی زندگی دی عبادت، 1400 سال دی زندگی دی عبادت، 1500 سال دی زندگی دی عبادت ایک سائڈ دے۔ فرمایا کہ سو جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات پا لیندا ہے، لیلۃ القدر دی رات دی عبادت کردا ہے نا، فرمایا ایک رات دی عبادت انہاں دی ساری زندگی دی عبادت تو اللہ نے افضل بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کردے سونیا اگر یہ لیلۃ القدر دی رات پا لئیے تو پڑھنا کی ہے، اگر یہ لیلۃ القدر دی رات پا لئیے تو منگنا کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی فرمانے پڑھنا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی۔ فرمایا اللہ سونیا تو معاف کرنے والا ہے، معافی پسند کرنا ہے، اللہ سونیا مینوں بھی معاف فرما دے۔ فرمایا صحابہ
کیجئے، فکر نہ کیجئے. فرمایا اللہ نے انہوں نے لیلۃ القدر نہیں دیتی، سانو لیلۃ القدر دے دیتی ہے. جڑا لیلۃ القدر اندر جاگے گا، عبادت کرے گا، فرمایا رب انہوں 1000 سال کی عبادت تو افضل زیادہ ثواب دے دے گا. دعا کر، رمضان بھی آ رہے ہیں، اللہ رمضان دیا بہارا بھی دے دے اور لیلۃ القدر کی رات بھی نصیب اندر فرما دے. اللہ اکبر اللہ. حضرات دیوکار غور کرنا، توجہ کرنا. اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان دی پہلی رات ہوتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے ترمذی ابن ماجہ دی روایت، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان دی پہلی رات ہوتی ہے نا، اللہ پاک نے کر کے جناب جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندے نے اور اللہ پاک جنت دے سارے دروازے کھول دیندے نے اور اللہ پاک شیاطین نو جکڑ دیندے نے. کی کر دیندے نے؟ شیاطین نو جکڑ دیندے نے تے شیطان دے چیلے وہ کھلے دیندے. اور رمضان آ رہے ہیں ویلے جی شیطان دے چیلے کیا رمضان اندر داڑھی ہوتی جا رہی ہے، رمضان اندر لوگوں کو فلمیں بکھائی جا رہی ہے، رمضان اندر ڈرامے پڑھ پڑھ کے دی جا رہے ہیں، رمضان اندر ناپ تول اندر کمی کی جا رہی ہے، رمضان اندر ہیرا پھیری ڈاکہ کری جا رہے ہیں. اور اللہ جانتا ہے اس کو بڑا شیطان کا چیلا بندہ کی ہوئے دوسرے ممالک اندر تمام اعلان ہو بھی گیا، غالباً ترکی اندر یا اور دیگر ممالک اندر رمضان آ رہے ہیں، ساری چیزاں لاؤنا نے ریٹ جیڑا ہے 50% اکٹا دیتے ہیں. تے مسلمان ہیں ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بڑھے ہیں، اسی 150% ریٹ بتا دیتے ہیں. کھجورا جیڑیاں ہون 200 روپے کلو نے رمضان سے 600 روپے کلو نے تے جیڑی روح خدا دی بوتل ہون 450 دی 850 دی لگڑی. کی ہے جی مسلمان؟ فرمایا رب سارے شیطانوں بند کر دیتا ہے کہ شیطان دے چیلے اللہ پر دعا کرو اللہ پاک سانو بھی امت مسلمان خیر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ. حضرات دیوکار اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آ جاتا ہے ایک فرشتہ اللہ کی زمین سے آ کے حوالہ دیتا ہے، منادی کرتا ہے کی آتا ہے فرشتہ آ کے آتا ہے، فرشتہ آ کے آتا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. اے جواناں اے مسلماناں، اللہ پاک نے جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ پاک نے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اللہ کے جناب فرشتہ آتا ہے اے اللہ دیا بندیا جوانا گل سننا یا باغی الخیر اقبل. اے نیکیاں کرنے والے نیکیاں اندر مزید اپنے آپ نو تیز کر لے، نیکیاں کی رفتار بڑھا لے. نال پھر فرشتہ لویا باغی الشر اکثر. اے گناہ کرنے والے گناہ تو رک جا، گناہ تو رک جا، گناہ ترک کر دے، گناہ چھوڑ دے. اے بے نمازاں پڑھنی شروع کر دے. اے قرآن تو دوری اختیار کرنے والے قرآن کے نیڑے آ جاؤ. اللہ اکبر. رمضان دے قرآن دا پڑھائی میرا کان لگے. اللہ اکبر اللہ. سودی کاروبار کرنے والے آؤ، سودی کاروبار نو چھوڑ دے. اے زانیاں زنا نو چھوڑ دے. اے جناب چورا ڈکیٹا چوریاں کرنے والے آؤ، چوریاں تے ڈکیٹیاں چھڑ دے. ہیرا پھیری کرنے والے آؤ، ناپ تول اندر کمی کرنے والے آؤ، سارے گناہ چھڑ کے اللہ دے در پہ آ جاؤ. اللہ پاک نے رمضان دا مہینہ مومناں پہ احسان کر دیتا ہے، مومناں نو انعام عطا کر دیتا ہے. فرمایا نیکیاں تو کرتا جا، گناہاں دی معافی تو منگتا جا، اللہ تیرے
راضی ہو کے جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار رمضان کا بڑی نام کا پیرا ہے، آ جاؤ اپنے آپ کو گناہوں تو روک لو، آ جاؤ اپنے آپ کو نیکی اندر مزید دیر کر لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار جو کہہ لیے اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ رہے آئے، اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے، اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگ رمضان آ رہے آئے، عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن تو عید پڑھ لو، عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن تو عید پڑھ لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو، رب نو منان لئی رب دا احسان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگ رمضان آ رہے آئے، رمضان آ رہے آئے، رمضان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگ رمضان آ رہے آئے، مطلب اے مریدو جنت محل خریدو، مطلب اے مریدو جنت محل خریدو، معافی کا کر کے اعلان، نفرت غصے نو پی جاؤ، نفرت مکان لئی رب دا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگ رمضان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگ رمضان آ رہے آئے، جنت دے پوگے گلشن پاپی دے پاپ دھلسن، جنت دے پوگے گلشن پاپی دے پاپ دھلسن، اہل ایمان دے چہرے خوشیاں نال کھلسن، اہل ایمان لئی بن کے ماں کے غفران آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگ رمضان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگ رمضان آ رہے آئے، خالق کائنات کا قرآن اللہ پاک فرماتے نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار اللہ نے پاک پیغمبر تشریف فرما، ایک عورت نا چلدیا چلدیا اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے کول آئی ہے، آگے آگے سونیا میں تہاڈے نال حج کرنا چاہنی سا مگر حج میں نہیں کر سکی، کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی طریقہ ہے جدا دسو نا جڑا حج تسی کر کے آئے ہو، اللہ پاک نے جڑے صحابہ تہاڈے نال حج کر کے آئے جڑا اجر اللہ نے انہاں نوں دتا ہے وہی اجر اللہ پاک مینوں عطا فرما دے۔ فرمایا بی بی گل سننا، رمضان ہوندا پیا ہے، اللہ دا مہمان ہوندا پیا ہے، اللہ دا احسان ہوندا پیا ہے، اللہ دا انعام ہوندا پیا ہے، فرمایا رمضان اندر عمرہ تو کر لے، اللہ پاک میرے نال جنہ صحابہ نے حج کیتا ہے جتنا اجر اللہ نے
کہہ دو فرمایا رمضان اندر عمرہ تو کر لے رب حج دا اجر تینوں عطا فرما دے گا فرمایا تعدیل حجہ فرمایا رمضان اندر عمرہ تو کر لے رب تینوں حج دے برابر ثواب عطا کر اور آپ نے فرمایا اے عورت دادی سونیا صرف میرے واسطے ہی ہے یا اور بھی کسی واسطے فرمایا تینوں تے رب اجر اتنا دے گا نا یعنی کہ جنہ نے میرے نال حج کیتا ہے مگر بعد اندر آن والی امت جیڑی رمضان اندر عمرہ کرے گی رب حج دے برابر ثواب عطا کرے تے جان دے ہو حج دا اجر کتنا ہے فرمایا کس بندے نے حج اللہ دی رضا واسطے کیتا دکھلاوا کوئی نہیں ریاکاری کوئی نہیں اور حق حلال دے پیسے نال حج کیتا ہے فرمایا حج کرن تو بعد رب نو گناہاں تو انج پاک صاف کر دیندا ہے جویں بچہ ماں دے بدن اندروں نکلن والا گناہاں تو پاک تے صاف ہوندا ہے بڑا اجر رمضان دا رمضان نو ضائع کرنا بولو رمضان آ رہا ہے تیاری ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے کہ رمضان کی شان مکمل ہوگی فضیلت میں بڑی زیادہ مگر میں اپنی بات کو کے چلانا چاہنا آئیے اور جڑا بندہ روزے دار رہے گا انہوں رب انعام کی دے گا انہوں رب اجر کی دے گا جڑا بندہ روزہ رکھے گا خالق کائنات کا قرآن اللہ پاک فرمانے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمے سے غور کرنا اللہ پاک فرمانے نے فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایمان لے کر کے آنے والوں فرمایا رمضان دے روزے تواڈے تے فرض کر دیتے نے جس طرح پہلیاں امتاں تے رب نے رمضان دے روزے فرض کیتے نے اللہ سونے جڑا بندہ روزہ رکھے گا ملے گا کہ اللہ سونے تسی روزیاں نوں فرض کیوں کیتا فرمایا تتقون تاکہ تانوں پرہیزگار بنا دتا جائے تاکہ تانوں متقی بنا دتا جائے تاکہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر کے صاف کر کے جنت عطا کر دیتی جائے پہلا فائدہ پتہ لگیا جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھدا ہے اللہ گناہاں تو معاف کر دیندا ہے گناہاں تو صاف کر دیندا ہے اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو کے جنت عطا کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ آگے کو جناب حدیث مصطفیٰ کے غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دوسری حدیث اندر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترجمہ اللہ کٹھا سماعت فرما لیجئے اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے نے فرمایا جڑا بندہ رمضان اندر روزے رکھدا ہے رمضان اندر قیام کردا ہے ایمان دی حالت نال روزہ بھی رکھدا ہے ایمان دی حالت نال قیام بھی کردا ہے فرمایا اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دیندا ہے فرمایا من صام رمضان من قام رمضان جڑا بندہ رمضان چ روزہ رکھدا ہے قیام کردا ہے رب دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے کتنا بڑا اجر کتنی بڑی فضیلت ہے روزے دار بندے مگر کئی اللہ جاندا ہے ہنے نال ہی نا بہانے سوچدے پھر رمضان کے روزہ نہیں رکھنا کیوں نہیں بھائی رکھنا میں بیمار ہوں رمضان سے روزہ نہیں رکھیا جاتا پیاس بڑی لگتی ہے بھوک بڑی لگتی مینوں بھائی شوگر ہے مینوں فلاں ہے ہونے نالی بہانے آگی ابتدا ہوتی پئی ہے ہونے ہی بہانے سوچتے پے نے کئی
اے کملیا رمضان پتہ نہیں دوبارہ تیری میری زندگی چ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، چھڈ بہانیاں نو، رب دے مہمان دی قدر کر، روزے دار بن جا۔ اور اگلی بات روزہ رکھ کے بعد تو بعد کی ہوئے گا، بندہ ماری جائے گا نا، تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، بندہ سحری پنڈوریا اندر کرے تے افطاری رب دی جنت اندر بندہ کرے۔ اور مانے نہ سو، میں نے ایک بات یاد ہے، حضرت مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں کو نا ساڈے پانے بھی بڑے ہوندے نے، عجیب ایک جوان آ گیا، آپ کیا حضرت میں روزہ بھی رکھنا چاہنا تے تسی کیوں جمعہ پڑھایا ہے تے فضیلت بیان کی تھی، روزہ بھی رکھنا چاہنا ہے تے کوئی حال نہیں جدا دسو کہ میں روزہ بھی رکھا تے روزے اندر کھا بھی لواں تے پی بھی لواں تے روزہ میرا ٹوٹے۔ فرمایا کل آئی، کل تینوں دساں، اللہ نہیں کہ بڑے دسو۔ فرمایا جی تو اشرار کرنا ہے تو پھر تینوں ہنے دس، کیونکہ کئیاں اگلی دلیل دیڑی پہنی۔ فرمایا تو روزہ رکھ کے میرے کو لیتر کھا لیں، غصہ پی لیں، تیرا روزہ ٹوٹے گا۔ فرمایا تو کھا بھی لیا تے پی بھی لیا تے روزہ بھی برقرار، کئیاں دے بہانے بھی انجلی نے فرمایا روزہ آ جائے، روزہ رمضان کا مہینہ قریب قریب ہے، کسی قسم کی کوئی بہانہ نہ کیجیے، نہ بنائیے، اور میں سے اللہ کو گواہ بنا کے بات کہاں گا، رمضان اندر جڑا بندہ بیماری دی حالت اندر روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، رب اودیاں بیماریاں شفاواں اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ جن رب نے زمزم اندر شفا رکھی ہے، ان رب نے رمضان اندر بھی شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ رمضان اندر قیام بھی کیجئے، یہ نہیں کہ روزہ رکھ لے اور تراویح کی کوئی فکر نہیں، روزہ رکھ لے قرآن کی تلاوت کی کوئی فکر نہیں، روزہ بھی رکھ، قرآن کی تلاوت بھی کر، روزہ بھی رکھ تے قیام بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دیوکار اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے فرمایا روزے دار کی شان بڑی زیادہ، مقام بڑا زیادہ۔ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ روزے دار ہوندا ہے نا، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے نبی فرماتے نے بندہ نماز پڑھتا ہے اجر فرشتے لکھتے ہیں، بندہ عمرہ کرتا ہے اجر فرشتے لکھتے ہیں، بندہ حج کرتا ہے اجر فرشتے لکھتے ہیں، بندہ زکات دیتا ہے اجر جڑا فرشتے لکھتے ہیں، بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اجر فرشتے لکھتے ہیں، مگر جدو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملائکہ انج کرنا، یعنی اللہ سونے کنا اجر لکھیے، 10 نے کیا، 20 نے کیا، 3 نے کیا، 1000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، اللہ پاک فرماتے ہیں انج کرنا، اپنیاں کتاباں رجسٹر بند کر دو، کلمہ رکھ دو، اے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے رکھا ہے، اجر بھی میں رب خود ہی دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بڑی فضیلت روزے دار بندے دی، بڑی شان روزے دار بندے دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر تیاری کر لو، تیار ہو جاؤ، روزہ رکھنے واسطے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ ذرا محبت نال پڑھیے سبحان اللہ، یہ بیٹھے محبت نال پھر پڑھیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہلے کوئی نہیں 4-5 دن پہلے رمضان سے، ہلے بھائی 4-5 دن تسی ٹل لا کے کھا پی سکتے ہو تے ٹل لا کے سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے ماہ
مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر گئے ایمان والے، منتظر گئے ایمان والے، قرآن والے منتظر گئے تیرے ایمان والے، قرآن والے تجھ پہ قربان میری جند جان، تجھ پہ قربان میری جند جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات کا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے روزے دار بندے دی شان فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ دے نا، شہری بھی کر دے افطاری بھی کر دے، فرمایا اللہ پاک نے شہری اندر رحمتاں رکھیاں نے، افطاری اندر اللہ پاک نے رحمتاں دے برکتاں رکھیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے فرمایا جڑا بندہ شہری کر دے اللہ رحمتاں بھی وہ کر دیتا ہے، اللہ برکتاں بھی وہ کر دیتا ہے، اور جڑا بندہ افطاری کرتا ہے نا، افطاری دے ویلے اللہ پاک اس بندے نوں دو خوشیاں عطا کر دینے، ایک دنیا اندر، دوسری اللہ پاک جنت اندر اس بندے نوں خوشی عطا کرن گے۔ دنیا اندر بندہ افطار کردا ہے، اے جناب پانی حلق تو نیچے لے کے جاندا ہے، جسم ترو تازہ ہو جاندا ہے، جسم جناب دے او جسم اندر قوت طاقت آ جاتی ہے، اور اللہ پاک جنت اندر کیڑی خوشی عطا کرے گا۔ فرمایا سب تو پہلا اللہ پاک اپنا دیدار روزے دار نو کروان گے۔ اللہ اکبر، اللہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک جنت اندر اپنا دیدار سب تو پہلا میں نے تمہیں کرائے تے پھر روزے دار بن جاؤ، بہانے چھوڑیے، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اور ایک میں گل کرنا چاہنا پیر سوڑیا آپ بھی شہری کر، آپ بھی افطاری کر، اللہ اکبر، اور لوگوں نے لب لب کے شہری افطاریاں کرایا کر۔ اللہ جانتا ہے رمضان ہوندا پیا بندہ اپنے دسترخوان سے بڑیاں بڑیاں ڈشاں پکا کے رکھ دے، بنا کے رکھ دے، کتے زمزم دا پانی، کتے جناب والا، کتے جناب روح افضا، کتے کھجوراں تے، کتے جناب طرح طرح دیاں ڈشاں رکھ دے۔ اللہ جان دے نال دا ویر سکائے نا، روز پانی نال شہری تے افطاری کرتا پیا ہے۔ محلے اندر کئی غریب بوڑھا بالے انہاں دے جناب بچے روزہ رکھن دی وجہ تو شہری افطاری کرن دی وجہ تو پریشان ہے۔ پیر سوڑیا آپ بھی شہریاں کر، آپ بھی افطاریاں کر، اپنے دین دا بھی حال گوال پوچھیا کرنا، اپنے ہمسائے دا بھی حال گوال پوچھیا کر۔ کوئی گل نہیں اگر تیرے دسترخوان تے کٹش کم بن جائے گی، مگر غریبوں دے نال شہری کر کے شہری افطاری کر لے گا، اللہ تیرے راضی ہو کے جتنا اجر روزے دا اللہ پاک نے انہوں دینا ہے انہیں اللہ پاک تینوں دے دے گا۔ عزم کر لو آپ بھی روزہ رکھنا ہے، آپ بھی شہری افطاریاں کرنا ہے، اور غریباں لب لب
لگے سحریاں افطاریاں کرنیاں نے اور جانتے ہو رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اندر صحابت نے جو فرمایا کرتے سن جس طرح اللہ دے پاک پیغمبر بارش کا نزول ہوتا پیا ہے یعنی پانی کی طرح اللہ دے نبی سخاوت فرمایا کرتے بارش کی طرح سخاوت فرمایا کرتے اللہ اکبر اور جڑا بندہ جناب آپ تے طرح طرح دی ڈشاں روزانہ تناول کرتا ہے پیر دا حال گوال نہیں پوچھتا ہمسائے دا حال گوال نہیں پوچھتا ایسے بندے دا کوئی فائدہ نہیں ایسے بندے دا کوئی فائدہ نہیں پیر سنیا آپ بھی محبت نال شہری افطاری کر اور میں دعا کرنا اللہ مزید ہر ایک دے رزق اندر برکت فرما دے جی اپنے بچیاں دا خیال کرنا ہے غریباں دے بچیاں دا خیال بھی کریا کر جی اپنا خیال کرنا ہے نال دے ہمسائے دا بھی خیال کریا کر اللہ اکبر اگے گل چلانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جڑا بندہ جناب روزہ رکھے فرمایا صوم جنہ یہ جڑا روزہ ہے نا یہ جہنم دی ڈھال ہے یعنی کل قیامت والے دن روزہ بندے نوں جہنم اندر نہیں جان دے گا جہنم اندر ایک ڈھال بن جائے گا یہ بندہ کے یہ روزہ کے گل دا یہ بندے نے دنیا تے مینوں رکھی ہے اج میں جنت لے کر کے جانا چاہنا اور اللہ دے نبی فرمایا صوم جنہ یہ روزہ جڑا گناہاں دی ڈھال ہے اللہ اللہ جڑا بندہ روزہ رکھ کے گناہاں تو بعد نہیں ہوندا جڑا بندہ روزہ رکھ کے فحش کاماں تو بعد نہیں ہوندا جڑا بندہ بے حیائی تو بعد نہیں ہوندا جڑا بندہ روزہ رکھ کے نماز ہی نہیں پڑھدا فرمایا ایسے بندے نوں روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے پیاس تو تے بھوک تو کچھ نہیں لبے گا پتہ چلیا روزہ بھی رکھنا ہے اپنے آپ نوں گناہاں تو بھی روکنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے اور اپنی زبان نو جناب غیبت تے چغلی تو بھی بچانا ہے روزہ بھی رکھنا ہے اپنے ہاتھاں نو جناب گناہاں تو بچانا ہے روزہ بھی رکھنا ہے اپنی آنکھاں اندر حیا پیدا کرنے نال گناہاں تو بچانا ہے روزہ بھی رکھنا ہے اپنے پیراں نو گناہاں والی جگہ تو بچانا ہے روزہ بھی رکھنا ہے اپنے دل نو گناہاں تو پاک صاف رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے زیادہ نہیں ایک روزہ رکھدا ہے نفلی روزے دی گل آوندی ہے فرضی دا تے مقام ہی بڑا زیادہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یہ نفلی روزے دی بات اللہ دے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو 70 سال دی مسافت تک یعنی جتنا بندہ سفر 70 سال تک کرتا ہے فرمایا اتنی مسافر تک اتنے لمبے سفر تک اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو بچا لیتا ہے دور کر دیتا ہے 70 سال دی مسافت تک جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے کتنا بڑا عجب 70 سال اندر بندہ کنا سفر کر لیتا ہے بندہ نے ہن جناب صبح نو ایتھے پنڈوریاں تے ہوئے تے شام نو بندہ بیت اللہ اندر ہوندا ہے صبح نو پنڈوریاں اندر ہوئے تے شام نو مدینہ منورہ ہوندا ہے 5-5.5 ہزار کلومیٹر سفر ہے تے 70 سال دی مسافت کتنا سفر بن رہا ہے یارو روزے دی بڑی شان جے بڑا مقام جے تے روزہ میرے پایا سارے نے رکھنا ہے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر پہلا ہوگی رمضان دی شان ہن ہو گئی روزے دار دی شان آئیے اور جڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا اللہ اکبر اللہ ہیلے بہانے کرتا ہے جناب اللہ نے جوانی چنگی دیتی کل بہت چنگا دیتا ہے چنگا تگڑا جوان ہے مگر روزہ ہی نہیں رکھتا ہے روزے دی باری آئی تو میں میرے ہو گیا قاری صاحب میں ماڑا ہو جاؤں گا سنیا جدر ایسے جوان اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار غور کرنا اور اللہ پاک نے جناب یہ روزہ جڑا مسلمان پہ فرض کیتا ہے صرف بیمار بندے نو رخصت بیمار بندے نو رخصت بیمار بندہ بھی
جدو تندرست ہو جائے گا اپنے روزیاں دی قیام دے گا مسافر بندے نو رخصت مسافر بندہ جو سفر تو واپس آ جائے گا ایدی قضا دیوینگا دمائے گی اگر نہ کسی مسلمان بندے نے تو چھوڑ کوئی نہیں جے اگر کوئی ایسا بیمار بالکل بوڑھا بندہ ہے بالکل ضعیف بندہ ہے کمزور بندہ ہے ٹھیک ہون دے چانس ہی کوئی نہیں وہ بندہ جڑا کسی نو روزہ رکھوا سکتا ہے انہوں اللہ پاک نے رخصت دیتی ہے مگر نہ کسی بندے نو رخصت نہیں یا عورت جڑے جناب ایام ماہواری نے انہاں اندر ان جناب اللہ پاک نے رخصت دیتی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اس تو علاوہ جڑا بندہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھدا آگے آخری حدیث کے اس کے بعد میرا سلام صحیح بخاری اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کائنات لوگوں ایسے کر کے اللہ کے پاک پیغمبر منبر پہ براجمان کو لینا پہلی سیڑھی تھے آپ نے قدم رکھیا آمین فرمایا دوسری کے قدم رکھیا آمین تیسری کے قدم رکھیا تھے آمین فرمایا صحابہ نے فدا کاری امی یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان سونے شریعت بدل گئی ہے قانون بدل گیا ہے اصول بدل گیا ہے کہ آج تو بعد میں پر آنے تھے جانا ہے فرمایا نام صحابہ قانون بھی نہیں بدلے شریعت بھی نہیں بدلے سونے پھر گل کی ہے فرمایا کہ میں ممبر پہ جدوں سیڑھی دے قدم رکھدا پیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے روح الامین آ گئے فرشتیاں دا سردار آ گیا تے آ کے تین بار دعاواں کیتیاں نے سنیا جو تین بار دعاواں کیتیاں نے اللہ اللہ ثابت تو پہلی کا دعائیں کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کے پاک پیغمبر جی جیڑا بندہ جناب جی دی زندگی اندر ماں باپ آ جائے تے ماں باپ بڑھاپے اندر پہنچ جان ماں باپ کی خدمت کر کے رب کو جنت نہ لے سکے فرمایا بندہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ برباد ہو جائے وہ بندے کا ناک خاک آلودہ ہو جائے دوسرے نمبر پہ فرمایا اور قرآن بھی کہتا پیا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر دوسری بدعا روح الامین نے کی تھی اللہ کے نبی جی جیڑے بندے دے سامنے تواڈا نام لیا جائے یہ بندہ تواڈا نام سن کے سنیا جے بھلیکے دور کر لیا جے اے میرا عقیدہ ہے میری جماعت دا عقیدہ ہے میرے قرآن دا عقیدہ ہے میرے نبی دے فرمان دا عقیدہ ہے فرمایا سونیا جس بندے دی زندگی اندر تہاڈا نام لیا گیا ہے مگر نام سن کے اس بندے نے تہاڈی ذات تے درود نہیں پڑھیا فرمایا بندہ بھی ہلاک ہو جائے وہ بندے دی ناک خاک آلودہ ہو جائے اللہ اللہ قرآن بھی اس بات کا اشارہ کرتا ہے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر میرے نبی کا نام ہے میرے اور تشد محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا جدے سامنے تواڈا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے فرمایا برباد ہو جائے درود پڑھیا کر غم مک جان گے درود پڑھیا کر ٹینشن مک جان گیا درود پڑھیا کر رب رزق دے دے گا درود پڑھیا کر رب کمیاں دور کر دے گا درود پڑھیا کر رب اولاداں دے دے گا درود پڑھیا کر رب اولاداں فرما بردار بنا دے گا درود پڑھیا کر رب دنیا بھی بہتر کر دے گا آخرت بھی بہتر کر دے گا اللہ اللہ تیسرے نمبر پہ فرمایا سونیا جڑا بندہ ہٹا کٹا جوان مسلمان ہے
کے اللہ پاک دے کو جنت نہیں لے سکیا. فرمایا وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے, وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. پھر سونے گل مک گئی ہے, ٹک لگ گیا ہے, نتیجے تے پہنچ گیا, رزلٹ نکل آیا. جیڑا بندہ مسلمان ہو کے مسلمان کلمہ پڑھ کے روزہ نہیں رکھتا, جبریل امین نے بددعا کی تھی, میرے نبی نے آمین فرمایا. اور میں ایک گل کرنا چاہنا, ویر سونیا جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے ماں باپ کا فرما بردار نہیں, ان روزے دی کوئی جناب اہمیت دا پتہ نہیں. جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا, وہ بندے نوں جناب روزے دا فائدہ نہیں حاصل ہوتا. تے جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا وہ بندے دی دنیا بھی بہتر نہیں, وہ بندے دی آخرت بھی بہتر نہیں. مان کے اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے, فرمایا دنیا کائنات لوگو یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو. سبحان اللہ, اللہ پاک نے مینوں تے تینوں مخاطب کیتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, ایمان لے کر کے آنے والوں, اللہ پاک نے تہاڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے. ان تو بغیر گزارا نہیں, چارہ نہیں. رمضان ہوندا پیا, رب دا مہمان ہوندا پیا, اپنے آپ کو تیار کر لو, سارے عزم کر لو کہ اسی انشاءاللہ سارے دے سارے روزے پڑھو انشاءاللہ. اللہم بلغنا رمضان. اللہ مینوں اور تہانوں اور ساڈے اہل و اولاد نوں رمضان دیاں برکتاں رحمتاں نصیب فرمائے. جو کچھ سنیا سنایا اللہ مینوں تہانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.